والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، وقت کا قافلہ رواں دواں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہفتے اور مہینے بدلتے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے۔ یہ وقت جو انتہائی قیمتی وقت ہے، ابھی رجب کا مہینہ گزرا، شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ وقت یوں ہی گزرتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یہ وقت بڑا عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ وقت کی قسم کھا کر اس کی اہمیت اور اس کی قوت کا احساس دلایا ہے۔ کہیں فرماتا ہے والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، کہیں فرماتا ہے والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، کبھی فرماتا ہے واللیل، قسم ہے رات کی، کہیں فرماتا ہے والعصر، قسم ہے اس پورے زمانے کی۔ تو یہ زمانہ اور وقت کتنا اہم ہے کہ ہمارا رب اس کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ وقت ایک نعمت ہے، ایسی نعمت جو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو برابر دی ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے۔ تو مال و دولت میں تو کوئی غریب و مالدار ہوتا ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے وقت میں کوئی مالدار اور کوئی غریب نہیں ہوتا ہے۔ سب کو یکساں وقت ملا ہے، سب کو برابر وقت ملا ہے۔ اسی وقت کو گزار کر لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اسی وقت کو ضائع کر کے لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ یہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، معصیت میں گزرے، گناہ میں گزرے، غفلت میں گزرے، نیکی میں گزرے، یہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ یہ وقت سو کر گزرے، محنت کر کے گزرے، جافشانی کر کے گزرے، یہ وقت تو گزرنا ہی ہے اور گزر ہی جاتا ہے۔ یہ قیمتی نعمت جو رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس وقت کو ہم میں سے بیشتر لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا میں وقت مینجمنٹ پہ، ٹائم مینجمنٹ پہ زور دیا جاتا ہے کہ ٹائم کو مینج کریے، وقت کو مینج کریے تاکہ یہ وقت ضائع نہ ہونے پائے اور وقت کی نعمت جو ملی ہے اس کا صحیح آپ استعمال کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وقت کو ہم مینج کیا کریں گے؟ وقت کو تو روک نہیں سکتے، سورج کی شعاؤں کو ہم روک نہیں سکتے، سورج کی رفتار کو ہم پکڑ نہیں سکتے، تو وقت تو روکنا ہمارے بس کا روک نہیں ہے۔ ہم وقت کو مینج نہیں کر سکتے۔ وقت کو مینج کرنے کا صحیح مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مینج کریں، سیلف مینجمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ اپنے نفس پر، جو لوگ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، جو اپنا مینج کر لیتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں وقت کو مینج کر لیتے ہیں، وقت کو استعمال، وقت کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو وقت کو مینج کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، نفس کو مینج کریں۔ جب نفس کو مینج کریں گے تو سارا کام ہمارا اس کے صحیح وقت پہ ہوگا، ہمارا سونا صحیح وقت پہ ہوگا، جاگنا صحیح وقت پہ ہوگا، پڑھنا صحیح وقت پہ ہوگا، محنت صحیح وقت پہ ہوگی اور عبادت و ریاضت بھی صحیح وقت پہ ہوگی۔ آپ دیکھیے دین کے اندر جو عبادات کا نظام ہے، خاص طور پہ جو اللہ رب العزت کے حقوق سے متعلق ہے، تو عبادات کا جو نظام ہے، نماز کا وقت، روزے کا وقت، ہر وقت، حج کا وقت، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ آپ کو اسی وقت پہ اس چیز کو ادا کرنا ہے۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے، فجر کا وقت جو ہے وہ متعین ہے، آپ کو اسی وقت پہ نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کا وقت
کا وقت ہے، اسی وقت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ رمضان کے روزے کا وقت آ رہا ہے، یہ وقت جب چلا جائے گا تو یہ وقت اس کے بعد آپ روزے رمضان کے نہیں رکھ پائیں گے، آپ کو رمضان کے روزے رمضان میں ہی ادا کرنے ہوں گے، تراویح آپ کو رمضان میں ہی پڑھنی ہوگی۔ حج کا جو وقت ہے تو انہی وقت میں آپ عبادت کریں گے۔ تو عبادات بھی ہمارا ٹائم سے، وقت سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ہمیں ترتیب دی گئی ہے، یہ ہماری تنظیم کی گئی ہے، یہ ہماری تربیت کی گئی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو صحیح وقت میں استعمال کریں، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے سے اس کا ایک شعور رکھیں، اس کی ایک فکر رکھیں، اس کا ایک احساس رکھیں کہ اب وقت شروع ہونے والا ہے، پہلے سے پریپیئر ہو جائیں کہ اب فلاں وقت شروع ہو رہا ہے، اس وقت ہمیں اس وقت کا کام کرنا ہے۔ دوسرا وقت شروع ہو رہا ہے، ظہر کا وقت آنے والا ہے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ سونے کا وقت شروع ہو رہا ہے، سونے کا وقت جب شروع ہو رہا ہے تو اسی وقت میں سو جایا جائے، اس لیے کہ سونے کے وقت میں اگر ہم نہیں سوئے تو پھر فجر کا وقت جو ہے ہمارا برباد چلا جائے گا، اور فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس لیے ہر کام کو اسی وقت پہ کرنا ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ جب تک ہر کام کو اس کے وقت پہ نہ کریں اور ہم غفلت، اور جو ایک غفلت اور بالکل لاپرواہی کی جو زندگی ہے اس سے نکل کے ایک کانشیس اپنے آپ کو ڈیولپ نہ کریں، جب تک ایک شعور کو اپنا ڈیولپ نہ کریں گے تب تک ہم وقت کو مینج نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اسلام نے اور شریعت نے وقت کے حوالے سے ہمیں بڑا بیدار رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے بزرگوں نے وقت مینجمنٹ کے حوالے سے 3 چیزیں جو بتائی ہیں، جو ایک اعتبار سے کتاب و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، وہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ کہ ہم جب صبح کریں تو صبح مراقبے سے کریں، اس کے بعد پورا دن مجاہدے کے ساتھ گزاریں، اور جب سونے جائیں تو پھر محاسبہ شروع کریں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو دین نے ہمیں بتایا ہے، جو دین کا ٹائم مینجمنٹ کا اسلامی نظام کا خلاصہ ہے۔ اگر یہ 3 چیزوں پہ ہم توجہ دیتے ہیں تو ہم صحیح معنوں میں ٹائم کو مینج کریں گے اور ٹائم کا صحیح استعمال کریں گے۔ وہ کیا کہ ہم مراقبہ سے اپنی زندگی شروع کریں، مراقبہ سے اپنی صبح شروع کریں، اس کے بعد پورا دن مجاہدہ کریں، پھر شام میں محاسبہ کریں۔ یہ مراقبہ، یہ مجاہدہ اور یہ محاسبہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم مینج ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا، یہ وقت کی جو نعمت ملی ہے یہ اہم نعمت ہے، اور اس کا استعمال کرنا ہے، کس پرپز میں استعمال کرنا ہے۔ یہ وقت ضائع ہو گیا تو ہمارا کیا نقصان ہونے والا ہے، اور وقت کو ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ وقت کے صحیح استعمال کا مطلوب کیا ہے، اس کا نشانہ اور ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کو سورہ عصر میں بتایا گیا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، وقت کو برباد کر کے انسان خسارے کا سودا کر لیتا ہے، نقصان کا سودا کر لیتا ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ کی معرفت ہو جائے، جو اللہ پہ ایمان لے آئیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں۔ اس وقت میں اگر ہم اس وقت کو دینے والے پر ہم ایمان لاتے ہیں تو گویا کہ وقت کا استعمال ہم نے شروع کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان کے بعد جو نیک کام کرتے ہیں، صالح کام کرتے ہیں، جو وقت میں صحیح کام اور درست کام کرتے ہیں، وہ کام جو انہیں فائدہ پہنچاتا ہے، وہ کام جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ کام جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ کام جو انسانوں کی بھلائی کے کام آتا ہے، فلاح کے کام آتا ہے۔ کب کام آتا ہے؟ وقت کا جو اسلامی تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وقت پیدائش سے موت تک ہمارا وقت ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وقت کا ایک طویل زمانہ کا اللہ کے ہاں جو وقت ہے اس کا یہ مختصر حصہ ہے دنیا،
اگر ہم اس دنیا والے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو آخرت کا جو وقت ہوگا، آخرت کا جو زمانہ ہوگا، مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے، اس زمانہ میں ہم کامیاب ہوں گے، اس زمانہ میں ہم عیش میں ہوں گے، اس زمانہ میں ہم نعمت میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، جنت کی آشائش میں ہوں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اور اچھا عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو بھی نیکی کے کام پہ ابھارتے ہیں، اور اس کام میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے وقت کا صحیح استعمال، کہ ہم وقت کا ایسا استعمال کریں جس سے یہ موجودہ وقت ہمیں دنیاوی فائدے کو بھی حاصل کرائے اور اخروی فائدے کے، مرنے کے بعد کے فائدے کو بھی حاصل کرائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے مولا دنیا میں ہمیں اچھی زندگی عطا فرما اور آخرت میں اچھی زندگی عطا فرما۔ جب ہم محنت کریں گے، پڑھائی کریں گے، کوشش کریں گے، کاروبار کریں گے اور غفلت میں زندگی نہیں گزاریں گے تو ہماری دنیا اچھی ہوگی۔ جب ہم معصیت سے، گناہ سے دور رہیں گے، غفلت سے دور رہیں گے، رب تعالیٰ کی اطاعت میں وقت کو گزاریں گے تو آخرت کی جو ہماری زندگی ہے وہ زندگی بھی درست ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کریں، مراقبہ سے صبح کریں۔ مراقبہ یہ ہے کہ ہم یہ خیال رکھیں جب ہم بستر سے اٹھیں، بستر سے اٹھنے کے بعد ہمارے اندر خدا کا شعور بیدار ہو جائے، خدا کے احساس کے ساتھ ہم صبح کریں۔ ہم اس احساس کے ساتھ صبح کریں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہم ہر وقت ہیں۔ ہم اجالے سے تو بچ سکتے ہیں، اندھیرے میں جا سکتے ہیں، ہم دنیاوی کیمرے سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ ہم ہر وقت خدا کی نظر میں ہیں۔ جب ہم ہر وقت خدا کی نظر میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے آپ کو جتنا دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم رب کے کیمرے میں ہیں، رب کی نگاہ میں ہیں، تو پھر کوئی ایسا کام نہ کریں جو گناہ کا کام ہے، معصیت کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام ہو، جو دوسروں کے حق مارنے والا کام ہو۔ ایسا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اب سوئے جگہ ہیں، اس کے بعد سے لے کے شام تک، سونے تک، یہ پورا جو دن ہے، اس پورے دن کو ہمیں اللہ کی اطاعت میں اور بندوں کی خدمت میں گزارنا ہے، کیونکہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ گاڈ کانشیسنس جو ہے، خدا کا شعور، یہ ہے مراقبہ۔ صبح ہوتے ہی یہ عہد کر لیں، صبح ہوتے ہی اپنے ایمان کو جگا لیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے خدا کی نافرمانی، خدا کی عبادت میں کوتاہی ہو، نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے بندوں کے حقوق مارے جائیں، بندوں کا نقصان ہو، کیونکہ بندوں کا نقصان کریں گے تو بھی خدا تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، وہ مولا ہم سے ناراض ہوگا۔ تو آپ صبح کرتے ہی، صبح ہوتے ہی ہم یہ نیت کر لیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو آج کا دن خاص طور پہ ہمیں اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ لیکن جیسے جیسا سورج چڑھتا جائے گا، جیسا جیسا وقت آگے بڑھتا جائے گا، بیچ میں بہت ساری رکاوٹیں آتی جائیں گی، جھگڑے لڑائیوں کی رکاوٹ، شیطانی وسوسوں کی رکاوٹ، غلط خیالات کی رکاوٹ، آج کل موبائل کے نقصانات، موبائل آپ کے ذہن کو ادھر سے ادھر بھگائے گا، معصیت کا احساس دلائے گا، جھگڑے اور لڑائی، بے ایمانی، غفلت اور سستی، دوسروں کا حق مارنا، یہ قدم قدم پر صبح سے شام تک یہ خیالات اور یہ وسوسے آپ کو آتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ ان وسوسوں سے ہم بچ نہیں سکتے، برے خیالات سے ہم بچ نہیں سکتے، یہ خیالات آئیں گے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب برے خیالات آ رہے ہیں، جب غلط خواہشیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں، جب شیطانی وسوسے دل میں آ رہے ہیں، تو ہم مجاہدہ کریں، ہم نفس سے لڑیں، ہم شیطان سے لڑیں اور شیطان اور نفس کو چیلنج کریں
کہ تم ہمیں لاکھ بہکانے کی کوشش کرو، میں تمہارے داؤ میں تمہاری چال میں آنے والا نہیں، خدا کا جو حکم ہے میں وہی کروں گا۔ اگرچہ دل کہہ رہا ہے کہ میں اور سو جاؤں، لیکن ہمیں نہیں سونا ہے، ہمیں عبادت کے لیے جانا ہے۔ اگرچہ ایک خواہش پیدا ہو رہی کہ ہم دوسروں کا حق مار لیں، لیکن دوسروں کا حق نہیں مارنا ہے، انصاف کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ اگرچہ یہ خواہش ہو رہی ہے کہ ہم پڑھائی کو نہ کریں، تھوڑا اور سو لیں، لیکن ہمیں سونا نہیں ہے، پڑھائی کے ٹائم پہ پڑھائی کرنا ہے۔ اگرچہ یہ خواہش آ رہی ہے کہ ہم جو بٹوارے کا کام ہو رہا ہے، بھائی اور بہنوں کے بٹوارے کا کام ہو رہا ہے، اس بٹوارے میں بہنوں کا حق مار لیں، بھائیوں کا حق مار لیں، اگرچہ یہ خواہش پیدا ہو، اور بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ اگر یہ ایسا موقع ہے کہ ہم دوسرے کا حق مار لیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا یا کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، ایسے موقع پہ فوراً ہم اپنے نفس سے لڑیں کہ نہیں، ہم تمہارے نفس کے بہکاوے بھی نہیں جا سکتے، ہم نفس سے لڑتے رہیں گے۔ جو نفس سے لڑتا رہے، نفس سے جہاد میں، نفس کی جنگ میں جو جیت جائے، صحیح معنی میں مجاہد وہی ہے، صحیح معنی میں کامیاب وہی ہے۔ اسی طرح پورا دن ہمارا، پورا جو بیداری کا وقت ہے ہمارا اسی طرح گزرنا چاہیے، یہاں تک کہ جب سونے کا وقت ہو جائے تو سونے کے وقت ہم پھر اپنے دن کا جائزہ لیں، دن بھر کا جائزہ لیں کہ پورے دن میں ہم نے کہاں کہاں مسٹیک کیا ہے، کہاں کہاں اچھا کیا ہے۔ جہاں جہاں ہم نے اچھا کیا وہاں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جہاں جہاں ہم نے مسٹیک کیا ہے، غلطی ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے، وہاں پہ ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور پھر دوسرے دن کے لیے عہد کریں کہ مولا ہم دوسرے دن اس چوک میں نہیں پڑیں گے، دوسرے دن اس معصیت میں نہیں پڑیں گے، دوسرے دن غفلت میں نہیں پڑیں گے، بلکہ آنے والا جو دن ہے اس کو بہتر انداز میں گزاریں گے۔ یہ روٹین مراقبے کیا، مجاہدے اور محاسبے کا جو روٹین ہے ہمارا یومیہ بھی چلنا چاہیے، مہینے کا بھی چلنا چاہیے، سال کا بھی چلنا چاہیے، اور ہر وقت چلنا چاہیے۔ اب یہ رمضان شروع ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ دستک دینے والا ہے، ابھی سے ہم مراقبہ شروع کر دیں کہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ہم اللہ کی اطاعت کتنی کر پائیں گے، ہم اللہ کے حکم پر کتنا چل پائیں گے، ہمیں طے کرنا ہے، سوچنا ہے، چونکہ ہم خدا کی نگاہ میں ہیں، خدا کی نظر میں ہیں۔ اس لیے مراقبے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضان کی پلاننگ ابھی سے شروع کر دیں، اور رمضان جب شروع ہوگا تو شروع کے چند دنوں تک تو بڑا نشاط رہتا ہے، بڑی کوشش رہتی ہے، بڑا شوق رہتا ہے، لوگ بھاگ بھاگ کے روزے رکھتے ہیں، آ کر کے تراویح کی پہلی صفوں میں آتے ہیں، بڑا شوق رہتا ہے۔ لیکن ہمیں ابھی سے یہ پلاننگ کرنی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہوگا یہ 2-3 دن کے لیے نہیں، بلکہ پورے مہینے کو ہمیں اللہ کی طاعت و عبادت میں ہمیں گزارنا ہے۔ اور جب مہینہ شروع ہو جائے 2-4 دن کے بعد جب شیطانی وسوسے اور شیطانی حملے ہم پہ شروع ہوں تو ہم اپنے نفس سے مجاہدہ کریں، نفس سے لڑیں کہ نہیں، ہم جو ہے تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اللہ کا جو حکم ہے اسی کے مطابق، اسی کی اطاعت کے ساتھ ہمیں پورے مہینے کو گزارنا ہے، روزوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ ایک عزم کریں، جہاں کوتاہی ہو اپنے نفس سے لڑیں، اور مہینہ پورا ہونے کے بعد پھر احتساب کریں۔ خاص طور پر کم سے کم اس وقت ہم رمضان کی پلاننگ کرتے ہوئے ایک پروگرام ضرور بنائیں کہ اس سال کے رمضان میں ہمیں اپنے نفس پر ایک کام کرنا ہے کہ پچھلے سال جو ایک کوتاہی ہو گئی تھی اس کوتاہی کو یاد کریں۔ پچھلے سال کئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کم سے کم ان میں سے 1-2 کوتاہی لے کے آئیں کہ اس کوتاہی پہ 100% اس رمضان میں ہمیں قابو پانا ہے، اس لیے کہ خدا کی قرب کا جو راستہ ہے زینہ بزینہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک کوتاہی پہ ہم کنٹرول کر لیں تو بھی بڑی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ پورا رمضان اطاعت اور بندگی میں گزرے، اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں گزرے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔